السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 14۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر اپنے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس کا کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو چلیے ہم اس ناول کو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرتاشا نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے سب سے پہلا کام اپنا ڈریس چینج کرنے کا کیا تھا۔ فریش ہو کر وہ اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ کر آج ہونے والے واقعات کو سوچنے لگی۔ کیسے ان دونوں نے بغیر اس کا نام لیے سب کچھ خود پر لیا تھا۔ زرتاشا کے دل میں ان دونوں کی عزت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ آج اس کا نکاح صرف اور صرف ابراہیم کی ظرف کی وجہ سے ہوا تھا، جس کی وہ زندگی بھر مشکور رہنے والی تھی۔ اگر وہ نکاح کے لیے انکار نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ زرتاشا سوچ کر ہی گھبرا اٹھی تھی۔ اس کے لیے شہرام شاہ سے دور جانا موت کے مترادف لگ رہا تھا۔ وہ نکاح کے لیے اپنے ماں باپ اور اپنے ماموں کے مان کے لیے راضی ہوئی تھی۔ زرتاشا صوفے سے کھڑی ہوتی کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ نیند تو آج خوشی سے اڑ چکی تھی۔ زرتاشا مسلسل چکر کاٹتے ہوئے شہرام شاہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر نوک ہوا۔ شہرام شاہ لاؤن سے سیدھا اوپر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے خود کو فریش کرنے کا سوچتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ ڈالے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے پرفیوم اٹھاتا ہوا خود پر اچھی طرح اسپرے کرتے ہوئے ایک نظر آئینے میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ اپنے قدم سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھاتے ہوئے اس میں سے بلیک کلر کی ڈبی نکالتے ہوئے اس ڈبی کو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا۔ اپنے کمرے کے باہر نظر دوڑاتے ہوئے چاروں جانب دیکھنے لگا۔ اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شہرام شاہ گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنے قدم زرتاشا کے کمرے کی طرف بڑھاتے ہوئے دروازہ نوک کر گیا۔ تو تم؟ زرتاشا شہرام شاہ کو دروازے کے باہر کھڑا دیکھ کر بولی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شہرام شاہ اس کے کمرے میں آ سکتا تھا۔ جی میں۔ شہرام دلکش انداز میں مسکراتے احتیاط سے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ زرتاشا حیرانگی سی شہرام شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ خیریت؟ زرتاشا فکر مند انداز میں بولی۔ آج تو سب خیر ہی خیر ہے۔ شہرام شاہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے زرتاشا کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ زرتاشا اسے اپنے قریب آتے دیکھ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی۔ شہرام شاہ اس کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زرتاشا شہرام کی نزدیک پر گھبراتی ہوئی بولی۔ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں۔ شہرام معنی خیز مسکراہٹ لیے بولا۔ زرتاشا اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہوئی سٹپٹا گئی تھی۔ شہرام زرتاشا کے چہرے سے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھامے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کے وسط میں کھڑا ہوا۔ زرتاشا اس کے لبوں کے لمس کو اپنے ماتھے پر محسوس کرتی اپنی آنکھوں کو بند کر گئی۔ پورے وجود میں سکون کی لہر سی پھیل گئی تھی۔ زرتاشا نے اپنی آنکھیں وا کی اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے شہرام شاہ کو بیٹھے دیکھ شاکڈ ہوئی تھی۔ شہرام شاہ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ڈبی نکالتے ہوئے اس میں سے ہیرے کی انگوٹھی نکالتے ہوئے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ سے محبت تب کی تھی جب مجھے محبت کا مطلب نہیں معلوم تھا۔ پھر مجھ پر انکشاف ہوا یہ محبت نہیں تھی۔ محبت تو ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے عشق ہوا تھا آپ سے، آپ کو دیکھنا، آپ کو سننا، آپ کی ہر بات پر بغیر سوچے سمجھے آمین کہہ دینا۔ شہرام زمین سے کھڑا ہوتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا۔ لیکن میں اظہار کرنے سے ڈرتا تھا، پھر میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ آپ کا مجھے ٹھکرا دینا، آپ نہیں جانتی، آپ کا مجھے ٹھکرا دینا میرے پورے وجود کو زخمی کر گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ میرے جسم میں جان تو رہ گئی تھی، لیکن روح شہد پرواز کر گئی۔ شہرام شاہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا رہا تھا۔ اگر آپ اپنی محبت کا اظہار نہ کرتی تو قسم سے اس وقت آپ کو شہرام شاہ کی لاش ملتی۔ کیوں میں آپ کے نکاح سے پہلے یہاں سے جا رہا تھا؟ آپ جانتی ہیں میرے پاس بیگ تھا، اس میں کیا تھا؟ شہرام اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، جس پر زرتاشا نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے نام میں سر ہلایا۔ میں بتاتا ہوں، اس بیگ میں میٹھا زہر تھا۔ وہ ایسا زہر تھا جس سے انسان آسانی سے نہیں مرتا، انسان تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے۔ زرتاشا شہرام شاہ کے انکشاف پر آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ زرتاشا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ 3 بار قبول بول دیتی تو یہ دیوانہ خوشی خوشی حرام موت کو گلے لگا لیتا۔ شاید اللہ نے ابراہیم بھائی کو وسیلہ بنا کر ہم دونوں کو ملانے کے لیے بھیجا تھا۔ شہرام شاہ زرتاشا کے آنسوؤں
को अपنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولا، خیر جو گزر گیا میں اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ میں خوش ہوں کہ مجھے میری زری، میرا عشق، میری دل کی دھڑکن محرم کی صورت میں واپس مل گئی ہے۔ شہرام شاہ زرتاشا کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ زرتاشا مسلسل شہرام شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اجازت ہے آپ کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے کی؟ شہرام شاہ اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا۔ یہ انگوٹھی شہرام شاہ نے پہلی والی انگوٹھی کے ساتھ ہی خرید لی تھی۔ دونوں کا ڈیزائن سیم تھا۔ زرتاشا اپنے لب کاٹتی نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ وہ تو شہرام شاہ کی باتوں کو سنتی ہوئی اپنے لب سی گئی تھی۔ شہرام شاہ اس کی رضامندی ملتے ہی اس کے ہاتھ میں اپنے نام کی انگوٹھی ڈالتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں پر باری باری اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرتاشا اپنے ہاتھ پر شہرام شاہ کی پہنائی گئی انگوٹھی پر لب رکھتے ہوئے شہرام شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ آئی لو یو شہرام۔ زرتاشا اس کے سینے میں سر رکھتی ہوئی محبت کا اظہار کر گئی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ شہرام شاہ اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ زرتاشا نے شہرام شاہ کو ایک نظر دیکھا جو آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس پر زرتاشا شرماتی اس سے دور ہوتی ہوئی گہرا سانس بھرتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جانا نہیں تم نے؟ زرتاشا شہرام شاہ کو اپنے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ نہیں، شہرام شاہ نے انکار کیا۔ کیوں؟ میں وہ سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے تھے؟ زرتاشا اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، اور کتنا سوچنا ہے بتاؤ بھی، کیا سوچ رہے تھے؟ زرتاشا اسے ایک بات بار بار بولتے دیکھ کر گھور کر بولی۔ وہ میں سوچ شہرام، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اسے دوبارہ پھر سے وہی بولتے دیکھ زرتاشا دانت پیستی ہوئی بولی۔ اچھا سوری۔ شہرام مسکراہٹ دبائے ہوئے بولا۔ سب کہہ رہے ہیں آپ کی اور میری رخصتی نہیں ہوئی۔ شہرام شاہ اس کی طرف معصوم سی شکل بنا کر بولا۔ ہاں تو؟ زرتاشا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر آپ رخصت ہو کر میرے کمرے میں نہیں آ سکتی تو کیوں نہ میں اپنی رخصتی کروا کر آپ کے کمرے میں آ جاؤں، اس لیے میں اب اسی کمرے میں رہوں گا۔ شہرام شاہ زرتاشا کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ بمشکل چھپاتے ہوئے بولا۔ وہی زرتاشا اس کی بات سنتی شوق سے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب میں نہیں آئی تو تم میرے کمرے میں رخصت ہو کر آ گئے ہو؟ زرتاشا شوق کی کیفیت سے بولی۔ شہرام شاہ نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ زرتاشا اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شہرام زرتاشا کے سر دل ہاتھ تھام کر بولا۔ بول دو تم مذاق کر رہے ہو ورنہ میں رو دوں گی۔ زرتاشا روحان سی ہو کر بولی۔ زرتاشا کی بات پر شہرام شاہ کہا لگا گیا۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، آپ ٹینشن مت لے۔ شہرام اسے ریلیکس کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ اوہ شکر ہے، مجھے لگا تم سچ میں۔ زرتاشا سرد سانس خارج کرتی ہوئی بولی۔ جاؤ تم، نائٹ ٹائم بہت ہو چکا ہے، مجھے ریسٹ بھی کرنا ہے۔ زرتاشا اسے کمرے کے دروازے کے پاس ڈھکیلتی ہوئی بولی۔ ظالم لڑکی، ایسے کون بھیجتا ہے؟ شہرام شاہ اس کے ڈھکیلنے پر تھوڑے سے فاصلے پر ہوتے ہوئے بولا۔ میں ایک لفظی جواب۔ میں تو نہیں۔ زرتاشا اس کی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اسے باہر کمرے سے دھکا دے گئی اور اپنا ہاتھ ہلاتی ہوئی اپنے کمرے کا دروازہ بند کر گئی۔ وہیں سامنے سے آتے اسلان شاہ اور حیدر کا جناتی کہا شاہ مینشن میں گونجا تھا۔ شہرام شاہ جو زرتاشا کی حرکت پر صدمے میں تھا، وہیں ان دونوں کو کہا لگاتے دیکھ کر ہوش میں آیا۔ ترس نہیں آیا تجھ کو، ترس نہیں آیا تجھ کو۔ اسلان شاہ اور حیدر شاہ اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے گانے کے لیرکس گنگناتے ہوئے ایک نظر زرتاشا کے بند کمرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے دلکش انداز میں کہا لگاتے ہوئے شہرام شاہ کو سر تپ پیر جلا گئے تھے۔ بیچارہ شہرام ان دونوں کو گھور کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، چھوٹا جو تھا۔ ویسے ایسا کیا بولا تھا تم نے جو زرتاشا نے تمہیں ایسے دھکا دیا؟ اسلان شاہ شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے شرارتی انداز میں بولا۔ شہرام شاہ اسلان شاہ کے سوال پر اپنا سر کھجا گیا۔ اب اپنی رخصتی والی بات بتا کر اپنا مذاق نہیں بنا سکتا تھا۔ میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں۔ شہرام شاہ کوئی جواب نہ ملنے پر ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ وہیں وہ دونوں اس کے بھاگ جانے پر کہا لگا گئے۔ نوری مرحا نور العین کو سوتے دیکھ کر اس کا بازو ہلاتی ہوئی بولی تھی۔ یار بعد میں سو جانا، پہلے میری بات کا جواب دو۔ مرحا اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اس کا بازو پکڑتی ہوئی اسے سیدھا بیڈ پر بٹھاتی ہوئی بولی۔ وہ دونوں جب سے کمرے میں آئی تھی مسلسل ان کی باتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ البتہ کچھ دیر بعد نور العین فریش ہونے کا بولتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، جبکہ مرحا اپنے موبائل میں انسٹاگرام اسکرول کرتی نور العین کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔
نور العین فریش ہو کر باہر آتے ساتھ ہی مرحا کی گود میں سر رکھ گئی۔ نیند سے نور العین کا برا حال تھا۔ مرحا مسکراتی ہوئی اس کے بالوں کو سہلانے لگی، جس پر نور العین اس کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ اسے کتنی ہی دیر سوتے دیکھ کر مرحا نے نور العین کو بازو سے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی تھی، لیکن نور العین ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ہاں کیا ہوا؟ نور العین اس کے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھانے پر نیند سے ڈوبی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں پاگل ہوں؟ مرحا نے سوال کیا۔ تمہیں آج پتہ چلا ہے تم پاگل ہو؟ نور العین اپنی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ مرحا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہی اس کی بات کا مطلب سمجھتی بیڈ پر رکھے کشن سے اس پر وار کر گئی۔ نور العین اس کے وار سے بچتی ہوئی دوسرے کشن سے اسے مارنے لگی۔ اب منظر یہ تھا، کشن سے نکلتی ساری روئی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ دونوں کھلکھلاتی ہوئی ایک دم بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اوہ بات تو سن میری۔ مرحا اپنی بات یاد آنے پر نور العین کی طرف منہ موڑ کر بولی۔ نور العین نے اس بات میں سر کو ہلایا۔ اسلان بھائی نے تجھے کوئی ویڈنگ گفٹ نہیں دیا؟ مرحا نور العین کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہی مرحا کے سوال پر کمرے کے باہر کھڑے حیدر نے اسلان شاہ کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی۔ جانتا تھا اس کی محبوبہ نے کوئی گفٹ نہیں دیا ہوگا۔ وہی اسلان کو حیدر کی مسکراہٹ زہر لگی تھی، جبکہ اسلان شاہ کی ساری توجہ نور العین کے جواب پر تھی۔ نور العین مرحا کے سوال پر بیڈ سے اٹھتی ہوئی مرحا کا ہاتھ تھام کر بولی۔ مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف ان کا ساتھ چاہیے، ان کی محبت، ان کی توجہ۔ پتہ ہے مرحا، بابا کے بعد اگر کوئی شخص مجھے اپنی جان سے پیارا لگا ہے نا تو وہ میرے شاہ ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ وہ میرے شاہ ہے۔ نور العین اسلان شاہ کے ذکر پر مسکراتی ہوئی بولی۔ وہی اسلان شاہ کو نور العین پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ہائے نوری، تجھے اسلان بھائی سے محبت ہو گئی ہے؟ مرحا نور العین کے گال پر لب رکھتی ہوئی بولی۔ حیدر اسلان شاہ کے چہرے پر کبھی نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کو دیکھ رہا تھا، جس پر حیدر کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اسلان شاہ، جس کی نظر حیدر کی طرف تھی، اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اسے حیدر سے خطرہ محسوس ہوا اور نامخصوص انداز پر اپنے قدم پیچھے لینے لگا۔ دیکھ حیدر، تو نے اگر کچھ ایسا ویسا کیا نا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اسلان شاہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بولا۔ نا میری محبوبہ، میں تو ایسا ویسا سب کچھ کروں گا، حیدر مسکراتے ہوئے بولا۔ میں تیرا سر پھاڑ دوں گا کمینے انسان، اسلان شاہ اسے اپنے نزدیک آتے دیکھ کر بولا، جبکہ مرحا اور نور العین باہر سے آتی آوازوں پر جلدی سے بیڈ سے اٹھتی کمرے سے باہر آئی۔ وہی اسلان شاہ اور حیدر کو دیکھ کر ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ حیدر، دیکھ میری جان، تو تھوڑا سا سائڈ پر ہو جا، کیوں میری عزت خراب کر رہا ہے؟ اسلان شاہ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ حیدر اپنے دانتوں کی نمائش کرتا اسلان شاہ کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ وہیں مرحا اور نور العین کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ شاہ! نور العین صدمے سے ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ اسلان شاہ نور العین کی پکار پر حیدر کو دھکا دیتے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ بیچارہ اسلان تو دوست اور بیوی کے درمیان پھنس کر رہ گیا۔ حیدر کو اسلان شاہ کی شکل دیکھ کر کہکہا لگانے کا دل کیا، لیکن فی الحال اپنا کہکہا ضبط کرتے ہوئے نور العین کی طرف بڑھا۔ نور العین بچے، ایسا کچھ نہیں ہے، حیدر نور العین کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے حیرت میں ڈوبے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، جس پر نور العین اس بات میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا دی۔ اسلان شاہ حیدر کو نور العین کو اپنے حصار میں لیتے دیکھ کر کلس اٹھا تھا۔ اسے اپنا یہ واحد سالہ اپنی قلب عین کے ارد گرد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ بیچارے اسلان شاہ کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ایک نہیں 4 سالے تھے۔ سائڈ پر ہو سالے، میری بیوی ہے۔ اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے حیدر کو نور العین کے حصار سے الگ کرتے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ حیدر اپنی محبوبہ کے تپتے چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ گڑیا چلے گھر، حیدر مرحا کی طرف دیکھ کر بولا۔ مرحا اس بات میں سر کو ہلا گئی۔ 2 دن اپنی شکل نہ دکھائی مجھے، اسلان شاہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ کیوں میری محبوبہ، شکل نہ دکھاؤں تو پھر کیا دکھاؤں؟ حیدر اس کی طرف دیکھ کر بے باکی سے بولا۔ دفع ہو جا کمینے انسان، میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ اسلان شاہ مرحا کو آتے دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولا۔ اچھا جا رہا ہوں میں، حیدر شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ حیدر اور مرحا نور العین اور اسلان شاہ دونوں سے ملتے ہی ملک ولا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی اسلان شاہ نے نور العین کو دیکھا جو اس کے کندھے پر سر رکھے ہی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسلان شاہ نے آئی برو چکا کر نور العین کی طرف دیکھا۔ نور العین نام میں سر کو ہلا گئی۔ اسلان شاہ نور العین کو اپنے ساتھ لیے اندر کمرے میں داخل ہوا۔ بغیر فریش ہوئے نور العین کو اپنے حصار میں لیتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس وقت دونوں پر نیند بری طرح حاوی ہو رہی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیجتا ہوا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ یہ منظر تھا امریکہ کے کیلیفورنیا کے شہر سن ڈیاگو کے تاریک کمرے کا، جہاں پر کرسی سے بندھا ہوا شخص زخموں سے چور نیم حالت میں کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس شخص نے اپنوں کے اصلی چہرے دیکھے تھے، جسے سزا
جسے دیکھنے کی سزا میں اسے تاریک کمرے میں قید کر دیا تھا۔ کرسی پہ باندھے شخص کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ کئی دنوں سے اس کمرے میں قید تھی۔ اسے یہاں تک پہنچانے والا بھی اس کا اپنا تھا۔ پانی وہ اپنے خشک ہوتے گلے کو تر کرتی ہوئی نقاہت بھرے لہجے میں بولی تھی، لیکن وہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے سب کو ان کی اصلیت بتانی ہوگی۔ یہ آخری الفاظ تھے جو بڑبڑائی تھی اور ایک بار پھر اپنے حواس کھوتی ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرحا کالج کا یونیفارم پہنے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی جوس کا گلاس تھامتی ہوئی چھوٹے چھوٹے گھونٹ جوس کے بھر رہی تھی۔ تبھی حیدر ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ السلام علیکم پرنسس، حیدر مرحا کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ اتنے جلدی اٹھ گئے، آج تو آپ نے آفس نہیں جانا تھا؟ مرحا سلام کا جواب دیتی اس کے جلدی اٹھ جانے کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ جی بالکل، میں نے آفس نہیں جانا، تو کیا میں اپنی پرنسس کو کالج چھوڑنے کے لیے نہیں جا سکتا؟ حیدر اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی، مرحا درد کی شدت سے بولی تھی۔ اوکے، سوری حیدر، سوری۔ حیدر اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا ہنستے ہوئے سرنڈر کر گیا۔ میرا ناشتہ ہو گیا، تب تک آپ کریں، میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ مرحا حیدر سے بولتی ہوئی جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حیدر نے صرف جوس پیا اور مرحا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بھائی، میں صرف آج جا رہی ہوں کالج۔ مرحا ڈرائیونگ کرتے حیدر کی طرف منہ بسور کر بولی۔ کیوں؟ حیدر نے اپنا دھیان ڈرائیونگ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نوری نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، ویسے بھی پیپر ہونے والے ہیں، میں اور نوری ایک ساتھ پیپر کی تیاری کریں گے۔ مرحا ساری تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ اوکے، جیسے آپ بولے بھائی کی جان۔ حیدر مسکراتے ہوئے بولا۔ بھائی، کیوں نہ ہم نورالعین کو اپنے گھر لے آئے کچھ دنوں کے لیے؟ مرحا جو گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی حیدر کی طرف گھومتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر حیدر کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ آپ کو لگتا ہے میری محبوبہ کبھی نورالعین کو آنے دے گی؟ حیدر نے مرحا سے سوال کیا۔ مرحا حیدر کے سوال پر مسکراتی جانتی تھی اسرار شاہ کبھی بھی نورالعین کو ان کے پاس رہنے کے لیے نہیں بھیجنے والا۔ بھائی، آپ بھائی سے بات کریں نا۔ کبھی بھی نہیں، وہ تو میری بات کیا میری شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ حیدر گاڑی کالج کے باہر روکتے ہوئے مرحا کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ مرحا حیدر کے جواب پر منہ بسور گئی۔ نہ کرتے نا آپ بھائی کو تنگ، اب وہ آپ کی شکل نہیں دیکھ سکتے تو کیا ہوا، میں اپنی شکل دکھا کر نورالعین کو لے آؤں گی۔ مرحا حیدر کی طرف دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی۔ مرحا کی بات پر حیدر ہولے سے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگاتے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر کھڑا دیکھ اس کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے اسے کالج کے اندر جانے کا اشارہ کر گیا۔ مرحا حیدر کو خدا حافظ بولتی کالج کے اندر چلی گئی۔ حیدر نے گاڑی خان ولا کے گیراج میں کھڑی کی اور اپنے قدم اندر گھر کی جانب بڑھا گیا۔ وہاب خان زادہ، احد خان زادہ اور فارس خان زادہ ناشتے سے فارغ ہو کر باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ فارس خان زادہ جو ان دونوں کے ساتھ امپورٹنٹ بات ڈسکس کر رہا تھا کہ حیدر کو لاؤنج میں آتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ویسے بھائی، کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں آنے کا۔ احد خان زادہ کو نکھیوں سے حیدر کو نزدیک آتا دیکھ کر بولا۔ چھوٹے خان، اب لوگ اپنی بات پر قائم بھی نہیں رہتے۔ وہاب خان زادہ احد خان زادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ ہوگا پھر کوئی تم دونوں جیسا حساب بے باک ہوا۔ حیدر دیکھے حیدر بھائی، کیا دیکھوں میں چھوٹے خان؟ حیدر اپنی آنکھوں کو ٹپٹپا کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اپنی حرکتیں دیکھے۔ احد خان زادہ اس سے اپنی آنکھیں ٹپٹپا کر بولنے پر دانت پیستے ہوئے بولا۔ فارس خان زادہ ان دونوں کی تو میں پر گہرا سانس بھر گیا۔ کیوں میں کیوں اپنی حرکتیں دیکھوں؟ اگر آپ اپنی حرکتیں نہیں دیکھیں گے تو کیا پڑوسی آپ کی حرکتیں دیکھیں گے؟ احد خان زادہ نے سوال کیا۔ کیا پڑوسی دیکھیں گے؟ حیدر سن کر انجان بنتے ہوئے زج کرنے والے انداز میں بولا۔ یہ دیکھیں میرے جوڑے ہوئے ہاتھ، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے زیادہ کھانا کھانا پڑے گا۔ احد ہار مانتا ہوا اس کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ گڈ، جاؤ، معاف کیا، ویسے بھی چھوٹے بچوں کو لڑنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے بھی لگ رہا ہے تمہیں انرجی کی ضرورت ہے، اس لیے جاؤ میرا بچہ، کھاؤ پیو پھر لڑنے آؤ۔ حیدر احد خان زادہ کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ احد خان زادہ نے شکایتی نظروں سے فارس خان زادہ کو دیکھا جس پر وہ اپنے کندھے اچکا گیا، جس پر احد خان زادہ منہ بسور گیا۔ وہاب حیدر نے
वहाब हैदर ने कुछ लम्हे बाद वहाब खानज़ादा को पुकारा। वहाब खानज़ादा हैदर के संजीदा लहजे में पुकारने पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। पहली बारी मुस्कुराहट चेहरे से गायब थी। क्या हुआ? वो तीनों चौंक कर सोफे पर से उठते हुए उसके पास आकर बैठे थे। हैदर उन तीनों के इस तरह पास बैठने पर मुस्कुरा दिया। जितनी भी नोक झोंक क्यों ना हो जाए, वो तीनों अपनों के मामले में हसास थे। क्या हुआ है भाई? अहद खानज़ादा जो कुछ देर पहले उसे जज कर रहा था, उसके संजीदा लहजे को महसूस करते उसका हाथ थाम कर बोला, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। हैदर उसका परेशान चेहरा देखकर उसकी गाल थपथपाते हुए बोला, वहाब मैं तुम्हें नंबर बता रहा हूँ, मुझे इस नंबर की सारी डिटेल्स चाहिए। हैदर गहरा सांस भरते असली मुद्दे पर आया था। वहाब खानज़ादा ने अहद खानज़ादा को अपना लैपटॉप लाने का इशारा किया। अहद कुछ ही लम्हों में लैपटॉप लेकर आता हुआ वहाब खानज़ादा को पकड़ा गया। नंबर बताओ मुझे, अपनी मतलूबा ऐप खोलते हुए वहाब खानज़ादा बोला था। हैदर ने उसके सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आता हुआ वानिया का नंबर दिखाया। ये तो वानिया का नंबर है, फारिस खानज़ादा ने हैरानगी से पूछा। उसी का है। तो फिर इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवा रहे हो? फारिस खानज़ादा ने नासमझी से सवाल किया। यार मैं कई दिनों से वानिया को कॉल कर रहा हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। हैदर परेशानी से बोला। तो क्या हुआ, मोबाइल ख़राब? यार मोबाइल ख़राब हो ही नहीं सकता, 1 महीना पहले ही मैं खुद उसे न्यू मोबाइल गिफ्ट किया था। तो फिर तो मुझे बता, मोबाइल कैसे ख़राब हो सकता है? और अंकल को कॉल की थी, उनका रवैया भी कुछ अजीब था। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मेरा दिल कह रहा है वो ठीक नहीं है। हैदर इस तरह भी कैफियत में बोल रहा था। तो आप भाई खुद अमेरिका चले जाए। अहद खानज़ादा हैदर की परेशान चेहरे की तरफ देखकर बोला। सिर्फ एक बार पता चल जाए मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, फिर मैं अमेरिका जाने की तैयारी करूंगा। हैदर को अहद खानज़ादा की बात ठीक लगी थी। मिल गई इन्फॉर्मेशन? वहाब खानज़ादा ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई। क्या मिला? हैदर बेसब्री से बोला था। मोबाइल की लोकेशन वानिया के घर की ही शो हो रही है। तुम बोल रहे हो मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन नहीं, कल रात मोबाइल ऑन हुआ था, सिर्फ 1 मिनट के लिए। वहाब खानज़ादा हैदर को सारी तफसील बताते हुए बोला। इसका मतलब वानिया घर पर ही है। तो यार फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? हैदर सारी बात सुनता अपनी गर्दन सोफे के बैग पर रखकर परेशान लहजे में बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम खुद एक बार वहां जाकर अपनी तसल्ली कर लो। वहाब खानज़ादा उसके हाथ पर हाथ रखता हुआ बोला। हैदर ने सर्द होका भरा। नूरुल ऐन असलान शाह से पहले उठ चुकी थी। जब तक वो फ्रेश होकर आई, असलान शाह नींद से जाग उठा था। नूरुल ऐन को लेमन ग्रीन कलर की शलवार कमीज पहने देखकर मुस्कुरा उठा था। एक तो उस पर सब रंग जचते बहुत थे, दूसरा वो बगैर किसी मेकअप के असलान शाह के दिल पर बिजलियाँ गिराती थी। असलान शाह बेड से उठकर ऐन नूरुल ऐन के पीछे खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग। नूरुल ऐन असलान शाह के सीने लगते हुए बोली। गुड मॉर्निंग मेरी जान का टोटा। असलान शाह उसे अपने सीने से शिद्दत से लगाते हुए बोला। जाए फ्रेश। नूरुल ऐन उसके हिसार से निकलती हुई बोली। ओके मेरी जान। असलान शाह उसकी बात सुनता हुआ उसके गाल पर लब रखते हुए फ्रेश होने चला गया। असलान शाह फ्रेश होकर बाहर आया, तब तक नूरुल ऐन पूरे कमरे में फैली हर चीज़ को समेट चुकी थी। असलान शाह मुस्कुराता हुआ नूरुल ऐन के पास बेड पर बैठ गया। सॉरी क्यों शाह? नूरुल ऐन नासमझी से बोली थी। वो मैं आपको वेडिंग गिफ्ट नहीं दे सका। असलान शाह शर्मिंदा भरे लहजे में बोला था। मुझे कुछ नहीं चाहिए शाह, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। सब चीज़ें बेमानी हैं मेरी नज़र में अगर आप मेरे साथ है। नूरुल ऐन को और कुछ नहीं चाहिए। नूरुल ऐन उसका चेहरा थामती हुई बोली। उसको कहाँ मंजूर था उसका शाह शर्मिंदा हो। असलान शाह नूरुल ऐन की बात पर मुस्कुरा दिया। नूरुल ऐन ने अपना सर असलान शाह के सीने पर रखा हुआ था। शाह? नूरुल ऐन ने पुकारा। जी नूर असलान। असलान शाह मोहब्बत भरे लहजे में बोला। आप कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? नूरुल ऐन उसके सीने से सर को उठाकर उसकी तरफ देखकर बोली। मैं मर सकता हूँ, कभी अपने कल्बे नूर को छोड़ नहीं सकता। आप मेरी आंखों का नूर है, आपके बगैर असलान शाह की दुनिया बेनूर और वीरान है। आपको पता है जब आप सीढ़ियों से गिरी थी तब तो मैं अपने हवास ही खो बैठा था। आपको क्या लगता है जो शख्स आपके खो जाने के डर से अपने हवास खो सकता है, तो सोचे अगर आपको छोड़ दिया तो आपका शाह तो ना जिंदों में रह सकेगा ना मुर्दों में, याद रखिएगा। असलान शाह नूरुल ऐन का हाथ अपने दिल के मकाम पर उसके सर पर चोट के हल्के निशान पर लब रखते हुए बोला। नूरुल ऐन को असलान शाह के दिल की धड़कन मामूल से ज़्यादा तेज़ होती महसूस हुई थी। नाश्ते से फारिग होकर असलान शाह सबसे खुदा हाफिज़ बोलकर ऑफिस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वहाज शाह, अजान शाह नाश्ता करते ही अपने अपने कमरों में चले गए थे। शहराम शाह, जरदाशा और परीशे अभी तक नीचे नाश्ते के लिए नहीं आए थे। इस वक्त डाइनिंग हॉल में नूरुल ऐन और असलान शाह मौजूद थे। असलान शाह ने नूरुल ऐन का हाथ थामा। नूरुल ऐन ने चौंकर असलान शाह को देखा। क्या हुआ शाह? नूरुल ऐन चेयर से खड़ी होती हुई बोली।
اسلان شاہ نے نفی میں سر کو ہلایا، اپنے بازوؤں کو وا کر کے نور العین کو دیکھا۔ نور العین مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگتی اس کی گردن میں اپنے بازو کا حصار باندھ کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ اسلان شاہ نور العین کے وجود کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کرتا گہرا سانس بھر گیا۔ اس کو اپنے حصار سے الگ کرتا، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ نور العین ڈائننگ ہال میں اسلان شاہ کی حرکت پر بوکھلا کر اس سے دور ہوئی۔ اسلان شاہ جو اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کر رہا تھا، اس کے اس طرح بوکھلا کر پیچھے ہونے پر بدمزہ ہوا۔ گہرا سانس بھرتے اس کے ماتھے کو چوم کر باہر کی طرف اپنے قدم بڑھا گیا۔ نور العین اپنے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے ٹیبل سے برتن اٹھاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اسلان شاہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکالتا ہوا حیدر کو کال لگا گیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی حیدر کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہی اس کی توتلی زبان میں بولنے پر اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے کال کاٹ گیا۔ ایک دفعہ سالے میرے سامنے آ، تیرے 32 کے 32 دانت نہ توڑے تو میرا نام بھی اسلان شاہ نہیں۔ اسلان شاہ دانت پیستے ہوئے حیدر کو سوچ کر بڑبڑایا تھا اور اپنی گاڑی کا رخ اپنے آفس کی طرف کیا۔ آج اس کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس وجہ سے وہ اب آفس جا رہا تھا۔ حیدر خان پیلس سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ حیدر کے موبائل پر محبوبہ نام سے کال رنگ ہوئی تھی۔ حیدر مسکراتے ہوئے کال ریسیو کر گیا۔ زہ نصیب کیسے یاد کیا؟ حیدر نے شرارتی مسکان سجا کر سوال کیا۔ زہ نصیب کے بچے، کل جو تو نے حرکت کی ہے نا حیدر، تو ایک بار میرے سامنے آ، میں تیری شکل بگاڑ دوں گا۔ موبائل کے اس پار اسلان شاہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ او میلے بابو، تو شوبو تیا ہو دیا۔ او میرے بابو کو صبح صبح کیا ہو گیا جو تو اتنا تپ رہا ہے؟ حیدر اس کی تپتی ہوئی آواز سن کر پہلے توتلی زبان میں اپنی بولتا ہوا آخر میں ہنسی دبا کر بولا، دفع ہو جا کمینے انسان۔ اسلان اس کی توتلی زبان میں بولتے دیکھ کر کال کٹ گیا۔ حیدر اس کے کال کاٹنے پر قہقہہ لگاتے ہوئے اپنی گاڑی کے گھر کے راستے کی جانب کر گیا۔ اسے آج رات ہی امریکہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ جب تک وہ خود وانیہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تب تک اس کا دل بے چین ہی رہنے والا تھا۔ دل کے راستے میں کیسی ٹھوکر میں نے کھائی، ٹوٹے خواب سارے، ایک مایوسی ہے چھائی، ہر خوشی سو گئی، زندگی کھو گئی، تم کو جو پیار کیا میں نے تو سزا ہے پائی، تنہائی تنہائی میلوں پھیلی ہے تنہائی، اب تو ٹوٹے سپنوں کے شیشے چبھتے ہیں ان آنکھوں میں، خواب میں دیکھا تھا ایک آنچل میں نے اپنے ہاتھوں میں، کل کوئی تھا یہاں اب کوئی بھی نہیں، بن کے ناگن جیسے ہے سانسوں میں لہرائی، پلکوں پہ کتنے آنسو ہیں لائی، کیوں ایسی امید کی میں نے جو ایسے ناکام ہوئی، دور بنائی تھی منزل تو راستوں میں ہی شام ہوئی، اب کہاں جاؤں میں کیسے سمجھاؤں میں، کیا میں نے چاہا تھا اور کیا قسمت میں آئی، تنہائی تنہائی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ تنہائی کس کی ہے، کب دور ہوگی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ بنے رہنا ہوگا۔ آگے کیا ہونا ہے، ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ کو کیسی لگ رہی ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ وانیہ کو کیا ہوا ہے، وانیہ کہاں ہے، اس کا موبائل کیوں سوئچ آف ہے، آخر کیا ماجرا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔